اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صم بكم عمي وهم لا يرجعون. اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تشبیہ کے طور پر ہے، یعنی ہم صم بکم، تو اور ضمیر یہ منافقین کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سننے دیکھنے بولنے کے قوا کو حق میں استعمال نہیں کیا، اس لیے ان کو بہرا گونگا اندھا قرار دیا گیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ضمیر مستوقدین کے لیے اور ذهب اللہ بنورہم کی، اور ایسی یہاں بھی. تو اس کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ ضمیر هذا اذا جعلت ضمیر للمنافقین، یعنی یہ تشبیہ بلیغ کی صورت اس وقت ہے جبکہ ضمیر کو منافقین کے لیے قرار دو، اس بنا پر کہ آیت تمثیل کا فضل کا یعنی خلاصہ، فضل کا کہتے ہیں حساب کو، ٹوٹل کو، تمثیل کا خلاصہ اور نتیجہ. اور اگر مستوقدین کی قرار دو تو یہ اپنی حقیقت پر ہے. یعنی اور معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے آگ جلائی، لما خدو نارن ذهب اللہ بنورہم، ذهب یہ لما کا جواب ہوگا، فا نہیں ہوگا، ماضی جزا واقع تو فا ناجائز ہے. جب انہوں نے آگ جلائی، اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور ان کو ہولناک تاریکیوں میں کر چھوڑا، جنہوں نے ان کو دہشت زدہ کر دیا اس حد تک کہ ان کے حواس مختل ہو گئے، وانتخذت قواہم، اور ان کی قوتیں ٹوٹ گئیں. یعنی سخت تاریکیوں اور میں پڑنے کی وجہ سے واقعتاً ان کی سماعت بصارت گویائی سب زائل ہو گئی. تو یہ حقیقی معنی پر ہوگا کہ واقعی بہرے گونگے اندھے ہو گئے. اب یہاں پر ایک شاذ قرات ہے سمن بکمن عمین، یہ تینوں نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے. تو اب ترکیب اس کی کیا ہوگی؟ تو اس کو کہا کہ ترکہم کے مفعول سے حال ہوگا، ان کو تاریکیوں میں کر چھوڑا اس حالت میں کہ بہرے گونگے اندھے ہیں. اچھا، اب یہاں سمم بکم عما اس کا معنی بیان کیا ہے. سمم اصل میں اس کی اصل صلاوۃ من اکتناز الاجزاء، اجزاء کے باہم مجتمع ہونے سے جو ٹھوس پن پیدا ہوتا ہے اس کو سمم کہا جاتا ہے. اسی سے کہا گیا حجر اسم، ٹھوس پتھر، اور قنات سماؤ، ٹھوس نیزہ، اور سمام القارورہ، قارورہ کہتے ہیں شیشی کو، شیشی کا ڈھکن. تو اس میں ٹھوس پن ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سب کے لیے اسم سماؤ سمام بولا گیا. اب اس کے بعد سمم بہرا پن کو کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل میں سماعت واقع ہوتی ہے اس طرح سے کہ جب کوئی قرع یا قل واقع ہوتا ہے تو ہوا میں اس کی کاپی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہوا تموج کے ساتھ پہنچتی ہے کان تک، اور کان میں اندر جوف ہے تو اس جوف تک وہ ہوا پہنچتی ہے اور اس کی وجہ سے سماعت واقع ہوتی ہے. اور جب کان میں وہیں جوف نہ ہو بلکہ بھرا ہوا ہو تو سماعت واقع نہیں ہوگی. تو وہاں بھی ٹھوس پن ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اجزاء بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس سے یعنی سبب سے سمع کے فقدان کو موسوم کیا گیا، اس لیے کہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سوراخ کا سماخ کان کا سوراخ کا اندرونی حصہ یہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس میں تجویز نہیں ہوتی. ایسی تجویز نہیں ہوتی ہے جو مشتمل ہو اس ہوا پر جو اپنے تموج سے آواز کو سنائے، اور جو وہی خول ہوتا ہے، کھلا جوف ہوتا ہے تو یہ باہر کی ہوا تموج کے ساتھ وہاں تک پہنچتی ہے، اور جب وہاں تک پہنچے گی تو سماعت واقع ہوگی. اور جب وہاں پر بھرا ہوا ہو تو آواز وہاں پہنچے گی ہی نہیں، نہ سماعت واقع ہوگی. بکم مانا خرس، گونگا پن. اور فرق بھی کیا گیا ہے کہ بکم اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی ہو، خرس جو بعد میں ہو. والعمی عدم البصر اما من شانہ ان یبصر، اس کا نہ دیکھنا جس کی شان ہو دیکھنا، یعنی جو سماعت کی قوت والا ہو اس کا نہ دیکھنا یہ عمی رہتا ہے، عمی کہلاتا ہے. اور کبھی عدم بصیرت کو بھی عمی کہا جاتا ہے. فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو پلٹنے والے نہیں ہیں. تو
سم بکم عمی منافقین کے لیے ہو تو اس کے لحاظ سے تفسیر کی ہے، کیونکہ رجاء کا صلہ الا بھی آتا ہے، رجاء الا بیتی، اور عن بھی آتا ہے رجاء عن سفری، تو دونوں کے لحاظ سے دکھایا ہے پلٹنے والے نہیں اس ہدایت کے، لوٹنے والے نہیں اس ہدایت کی طرف جس کو بیچا اور ضائع کیا، یا لوٹنے والے نے اس گمراہی سے جس کو خریدا۔ اور مستوقدین کے لحاظ سے یہ یعنی وہ بہرے گونگے اندھے فہم متحیرون، تو وہ حیرت زدہ ہیں، جانتے ہیں کہ آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹیں، اور جہاں سے ابتدا کی تھی وہاں کیسے پلٹیں۔ اور فہم میں فا جو ہے یہ ماں باپ کے ماخذ بھی مرتب کرتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انہی اوصاف کی وجہ سے وہ منافقین ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں یا ضلالت سے باز آنے والے نہیں، یا یہ مستوقدین انہی اوصاف کی وجہ سے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو فا اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ احکام سابقہ سے ان کا متصف ہونا یہی ان کی حیرت اور پابندی کا سبب ہے۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثل ہے، مثل ان کا مثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثل اس کی طرح جس نے آگ جلائی، یا کمثل الذی کمثل ذوی السیب، تو یہ عطف الذی استوقد پر، تو یعنی کمثل ذوی السیب۔ اب ذوی کیوں نکالا، کمثل سیب خالی نہیں کہا، تو اس لیے کہ آگے آ رہا ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یجعلون کی ضمیر کا مرجع چاہیے، تو یہاں پر ذوی یا اصحاب مقدر ہوگا، اسی کی طرح ضمیر لوٹے گی، تو اس وجہ سے ذوی نکالا گیا، جیسے سیب والے یا سیب والوں کی طرح۔ اور سیب کی پھر صفت ہے فیہ ظلمات و رعد و برق، تصیب من السماء، جیسے آسمان کی بارش جس کے اندر تاریکیہ اور رعد اور برق ہے۔ اب یہاں پر لفظ او آیا، او کصیب، تو اس کو کہا کہ او تو اصل میں شک میں برابری کے لیے آتا ہے، جیسے رأیت زیدن عمرن، میں نے اس کو دیکھا یا اس کو دیکھا، تو شک میں تساوی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے اندر وسعت ہوئی تو بغیر شک کے محض برابری کے لیے بولا گیا، جیسے جالس الحسنہ او ابن سیرین، حسن بصری کی ہم نشینی کرو یا محمد ابن سیرین کی، مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی ہم نشینی کے لائق ہیں، دونوں کی ہم نشینی مناسب و برابر ہے۔ اور جیسے کہ باری تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ دونوں مثالوں کو کہا ہے کہ یہ اور جو اس میں آیا ہے تو یہ حسن مجالسہ، ہم نشینی کے عمدہ ہونے میں، اور عاصم یا کفور کی نافرمانی کے واجب ہونے میں برابری کا افادہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ ارشاد ہے او کصیب، تو ان کی مثل یا تو مستوقد کی طرح ہے یا سیب والوں کی طرح ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ منافقین کا قصہ ان دونوں قصوں کے مشابہ ہے، اور دونوں ہی برابر ہے اس بارے میں کہ دونوں ہی سے تشبیہ صحیح ہے، اور تم کو دونوں سے یا دونوں میں کسی ایک سے تمثیل میں اختیار ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب لفظ سیب آیا، صحابہ یسوب و صوبن، نزلہ بشدت، سختی کے ساتھ بارش کا اترنا، تو اصل میں تو صوب کے معنی اترنے کے معنی میں ہے، تو اسی سے سیب ہوا فاعل کے وزن پر، تو یہ صوب سے فاعل کے وزن پر ہے، اور صوب کا معنی نزول۔ اب اس کے بعد اترنے والی چیز، تو مطر کو یعنی بارش کو بھی کہا جاتا ہے اور سحاب کو بھی کہا جاتا ہے، تو بارش کے لیے سیب کا اطلاق اور استعمال یہ تو عام ہے، مشہور ہے، اور اس میں اترنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ بلندی سے اترتی ہے، اور سحاب کو بھی سیب کہا جاتا ہے، تو یہ عام نہیں ہے، اس لیے اس پر شعر پیش کیا ہے شماخ کا، کہ اس نے کہا عفا آیہ رسل الجنوب مع الصبا واسحم دان صادق الوعد سیبو، تو اس گھر کے نشانات کو مٹا دیا پرائی ہوا کے ساتھ جنوبی ہوا نے،
تو ادھر سے پوروائی ہوا چلتی, ادھر سے جنوبی ہوا چلتی, برابر ہوائیں چلتی رہی. اس نے مٹایا اور کس نے؟ واسحم دان, اسحم کو مانے کالا, دانن دنا دنون سے قریب, صادق الواج واضح کا سچا, یعنی گرجے تو پھر برسے بھی, اسی کو سیب کہا ہے. اور ایک کالے بادل نے جو قریب ہے, وعدے کا سچا ہے, اور سیب ہے یعنی بادل ہے, صحاب ہے. تو اب یہ سیب جو ہے مطر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صحابی کے معنی میں ہے, اور آیت میں دونوں کا احتمال ہے. کسیب من السماء, آسمان کی بارش یا بادل کی بارش, کہ بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے. کل ما اعلیٰ کا سماؤں, جو بھی تمہارے اوپر ہے سما ہے, تو صحاب کے اوپر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے. اب یہ جو آیا کسیب من السماء, سیب نکرہ آیا, تو نکرہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے سخت تنکیر برائے تعظیم, یعنی عظیم قسم کی اور شدید قسم کی بارش. لأنہ ارید بہ نوع من المطر شدید, اس لیے کہ اس سے بارش کی سخت نوع مراد ہے. یہاں تک ہو گیا. کسیب من السماء, تو بارش تو سما سے ہوتی ہے, پھر السماء کیوں آیا؟ تو اس کو کہا کہ الف لام اس میں استغراق کا ہے, اور سما سے مراد افق سما, یعنی ہر افق سما سے ہونے والی بارش. تو ایک بارش وہ ہوتی ہے جو کسی ایک کنارے سے ہو رہی ہے, تو ایک کنارے سے ہوگی تو وہ اسی طرف میں محدود ہوگی, ہلکی ہوگی, اور ہر طرف سے جو ہونے والی بارش ہوگی تو یہ بہت سخت ہے, بہت تیز ہوگی. تو لفظ سما میں الف لام جو ہے یہ اس کو بتانے کے لیے ہے کہ غمام بادل یا آسمان کے سارے کناروں کو پکڑے ہوئے ہے. تب بخت تطبیق میں بند کرنا, گھٹا ٹوپ ہونا, تو بدلی گھٹا ٹوپ ہے, آسمان کے سارے کنارے کو گرفت میں لیے ہوئے ہے. تو السما سے مراد کل افق من السما, کل سما سے مراد کل افق من السما, آسمان کے ہر افق سے ہونے والی بارش. تو اس کو کہا ہے کہ لفظ سما جس پورے آسمان پر جیسے بولا جاتا ہے, ہر طبقے کو کہتے ہیں آسمان کا ایک طبقہ, دوسرا طبقہ, تیسرا طبقہ, اسی طریقے سے ہر ایک ٹکڑے کو بھی, ہر افق کو بھی سما کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں سے ہر افق کو سما کہا جاتا ہے, جیسے کہ اس کے ہر طبقے کو سما کہا جاتا ہے. اب اس پر استشہاد ہے کہ آسمان کے ہر حصے کو, ہر ٹکڑے کو بھی سما کہا جاتا ہے, کہ شاعر نے کہا ہے فَأَوَّهْ لِذِكْرَهَا إِذَا مَا ذَكَرْتُهَا, اس کے بعد ہے وَمِن بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَائِي, اوّہ کا معنی افسوس اس کی یاد پر جو کہ میں اس کو یاد کروں, اِذَا مَا ذَكَرْتُهَا وَمِن بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَائِي, اور ہمارے درمیان ایک زمین اور ایک آسمان کی دوری سے. تو ہمارے درمیان ایک زمین کی دوری ہے اور ایک آسمان کی دوری ہے. تو زمین سے تو مراد لیا زمین کا وہ حصہ جو اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان ہے. تو وہ حصے زمین ان دونوں کے درمیان حائل ہے, فاصلہ طویل ہے, تو اتنے طویل فاصلے کے ہوتے ہوئے ملاقات ممکن نہیں ہے. تو اس پر افسوس ظاہر کر رہا ہے کہ اس دوری سے جو ہمارے اس کے درمیان زمین کی دوری ہے, یعنی وہ حصہ زمین جو ہمارے اس کے درمیان حائل ہے. اور ایسی ایک آسمان کی دوری, تو آسمان سے مراد لیا حصہ آسمان, کہ جو زمین حائل ہے اس کے مقابل آسمان وہ بھی حائل ہے. تو ایک حصے زمین اور ایک حصے آسمان کی دوری جو ہمارے اس کے درمیان حائل ہے, اس سے افسوس. یہ اس شعر کی توجیہ میں کہا گیا ہے. اس پر کلام کیا گیا ہے کہ دوری بتانے کے لیے زمین کا فاصلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان یہ زمین حائل ہے, مسافت طویل ہے, اس کی وجہ سے پہنچنا دشوار ہے, ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. آسمان کو اس میں کوئی دخل نہیں, آسمان چاہے کہ پورا حائل ہو یا کچھ حصہ حائل ہو. تو اس سے یہ مراد لینا کہ زمین کا ایک حصہ حائل ہے اور آسمان کا ایک حصہ حائل ہے, تو آسمان کا جو حصہ ہے اس کو فاصلہ میں اور ملنے کی دشواری میں کوئی دخل نہیں. اس لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کی دوری بتانے میں مبالغہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے, تو وہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس کے درمیان انتہائی مسافت دوری ہے جیسے زمین آسمان کی دوری ہوتی ہے.
اس کو کہا ہے کہ السما سے جب استغراق مراد ہو گیا یعنی ہر حصے آسمان سے ہونے والی بارش، تو اس سے تقویت ہوتی ہے، امداد کو قوی کرنا، زوردار بنانا، اس سے اس کی تقویت کی گئی ہے جو سیب میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اصل کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، تنکیر کے لحاظ سے۔ یہ لفظ سیب کے حروف اصلیہ کو دیکھا تو صاد ہے جو مستعلیہ میں سے ہے، اس کے بعد یا ہے جو مشدد ہے اور شدیدہ میں سے بھی ہے، اور با ہے یہ شدیدہ میں سے ہے، تو مادہ کے حروف کے لحاظ سے سب شدت پہ دراز کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے مانک لغوی کو دیکھا جائے تو صوب کہتے ہیں فرط انتخاب کو، بہت زور سے بہنا، اور تیسرا وزن دیکھا جائے تو فاعل کا وزن ہے جو صفت کے لیے ہوتا ہے، اور صفت جو ہے ثبوت پہ دلالت کرتی ہے برخلاف اس میں فاعل کے، اور تنکیر بھی اس میں ہے، یعنی سیبن شدید، تنکیر یہ شدت کو بتاتی ہے۔ تو اب سیب میں کئی طرح سے جو مبالغہ تھا، تو اب اس کی تقویت ہوگی، ہر حصے آسمان سے ہونے والی سخت بارش، تو ہر حصے سے جب ہوگی تو اور سخت ہوگی۔ قیلہ سے بیان کیا، یعنی ان کے نزدیک مختار یہ کہ سیب بمعنی مطر ہے، اور کہا گیا کہ سما سے مراد صحاب، ان کے نزدیک یہ کہ سیب بمعنی مطر اور سما سے مراد آسمان ہی ہے، اور کہا گیا کہ سما سے مراد صحاب یعنی بادل ہے۔ تو جب بادل مراد ہوگا تو اس میں ہر حصے ابر سے ہونے والی بارش یہ مراد نہیں، لام تعریف کا ہوگا، یعنی ایسی بارش جو ابر سے ہو رہی ہے، تو الف لام مائیت کی تعریف کے لیے ہوگا، یعنی لام جنسی ہوگا۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں تاریکیاں ہیں اور رعد اور برق ہے۔ فیہ کی ضمیر سیب کی طرح لوٹے گیا، سیب سے مراد یا تو مطر ہے جس کو اختیار کیا، یا سیب سے مراد بادل ہے۔ تو اب بارش کے اندر تاریکیاں ہیں، تو تاریکیاں جمع آیا تو کیا تاریکیاں ہیں؟ اس کو کہا کہ اگر سیب سے مراد مطر ہو تب اس کی تاریکیاں ہیں اس کے گھنے ہونے کی تاریکی، ظلمت و تقاصفی بے تتابع القطرے و ظلمت و غمامہ۔ تو اب ایک دور دور کر کے اگر کہیں بارش ہو رہی ہے تو فضا کا حصہ زیادہ کھلا ہوا ہوگا، تاریکی نہیں پیدا ہوگی، لیکن بہت قریب قریب اگر پانی گر رہا ہے تو اب فضا کو گھیر لے گی بارش، تو اس کی وجہ سے تاریکی پیدا ہوگی۔ پھر بادل کی تاریکی اور ساتھ ساتھ رات کی بھی تاریکی۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارش میں تاریکی اور رعد اور برق ہے، تو بارش تو بادل سے نیچے جو گرتی ہے وہ ہوتی ہے، اس میں رعد اور برق تو ہے نہیں، رعد و برق تو بادل میں ہوتے ہیں۔ پھر بارش میں رعد و برق کیسے کہا گیا؟ تو اس کو کہا کہ کچھ ملاوثت کی وجہ سے، کہ جہاں سے بارش ہو رہی ہے بادل سے وہیں پر رعد و برق بھی ہوتے ہیں، یعنی کڑک اور بجلی ہوتی ہے، تو دونوں میں ملاوثت اور تعلق پایا گیا، اس لحاظ سے کہا گیا کہ بارش میں رعد اور برق ہے، اور اسے یعنی بارش کو رعد اور برق کی جگہ قرار دینا اس وجہ سے کہ یہ رعد اور برق بارش کے بالائی حصے میں و منحدری اور اس کے اترنے کی جگہ میں ہے، ملتبسین بھی، یہ دونوں اس سے ملے ہوئے ہیں، تو بارش بھی بادل سے ہو رہی ہے اور رعد و برق بھی بادل میں ہے، ان دونوں سے ملاپ ہے، اس ملاپ کی وجہ سے کہا گیا کہ اس بارش میں رعد اور برق ہے۔ اور اگر سیب سے مراد صحاب ہو، سیب کی طرح راجع ہے، سیب سے مراد بادل، تو اس بادل میں تاریکی اور رعد و برق ہے، تو رعد و برق ہونا بادل میں تو یہ ظاہر ہے کہ بادل ہی میں کڑک اور بجلی ہوتی ہے۔ اب بادل میں تاریکیاں یعنی ظلمات جمع کیوں آیا، تو اس کو بیان کیا، اور اگر اس سے صحاب مراد ہو تو اس کی تاریکی ہے صحمتہ و تطبیقہ، ایک تو اس کا سیاہ ہونا، دوسرے اس کا تہبتہ ہونا، اور تیسرے رات کی تاریکی، تو یہ تین طرح کی تاریکیاں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد کہا ہے کہ ظلماتن کا مرفوع ہونا ظرف کی وجہ سے ہے بالاتفاق، اس لیے کہ وہ موصوف پر اعتماد رکھنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جملہ ظرفیہ بنانا ہی کوئی ضروری ہے، یہ خبر مقدم اور ظلمات مدعا مؤخر یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ظرف اور ظلمات فاعل ظرف بنائیں
تو یہ سب کے نزدیک جائز ہوگا. اخفش کے نزدیک تو ہر جگہ جائز ہے، اور جمہور کے نزدیک ظرف کے عامل ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اعتماد رکھتا ہو مسند الیہ پر یا موصوف پر یا ذوالحال پر یا حرف نفی حرف استفہام پر. تو یہاں اعتماد موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد اس سے پہلے کسیبن ہے، اور کسیبن فیہ ظلمات، تو سیب موصوف ہے، فیہ ظلمات یہ صفت ہے، تو موصوف پر اعتماد موجود ہے، لہذا ظرف جو ہے سب کے نزدیک عامل ہو سکتا ہے. تو اس کا ظرف سے مرفوع ہونا یہ بالاتفاق ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ ظرف موصوف پر اعتماد رکھنے والا ہے. اب رعد اور برق کیا ہے؟ تو رعد وہ آواز ہے جو سحاب سے سنی جاتی ہے، کڑک. مشہور یہ ہے کہ اس کا سبب، یعنی فلاسفہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کا سبب ہے اضطراب و اجرامی صحاب واستقاقھا اذا حدث الريح، ہدا یہدو چلانا، ایسی ہدا لیبل اونٹوں کو آواز سے چلانا، اسی سے ہدا بولا جاتا ہے. تو مشہور یہ ہے کہ اس رات کا سبب ہے صحاب کے اجسام کا باہم مضطرب ہونا اور ایک دوسرے سے ٹکرانا جبکہ ہوا ان کو چلائے. اور صحیح یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن میں یسبح الرعد بحمدہ، کہ رعد رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے. تو رعد ایک فرشتہ ہے اور وہ کوڑے سے مارتا ہے، اس کی آواز سے روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ برق ہے. یہ ارتعاد سے لیا گیا، ارتعاد کے معنی لرزش، تو اس میں لرزش ہوتی ہے. اور برق ما یلمع من السحاب، سحاب سے جو چمک ہوتی ہے. برقہ یبرقو نظر سے، برقہ شیء بریقن سے لیا گیا جس کے معنی چمکنا. اور رعدن برقن یہ دونوں اصل میں مصدر ہیں، اسی لیے یہاں ان کو جمع لم یجمعا، اسی لیے جمع نہیں لایا گیا، نہیں رعود بروق نہیں فرمایا گیا.